تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قربانی کی تو بہت ساری شرائط ضابطے ہیں۔ بنیادی طور پر مسلمان جہاں دوسری عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں، قربانی میں بھی بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کا جو عمل ہے اور حکم ہے، اس میں مرد کا، عورت کا، باپ کا، بیٹے کا، ایک دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر اپنی قربانی واجب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، بیوی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے، باپ ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے، شوہر ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے، بیٹا ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے، بیٹی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی ایک کے قربانی کر لینے سے دوسرے کی جگہ قربانی نہیں ہوتی۔ یعنی میں سمجھوں کہ میں نے اگر قربانی کر دی تو سب کے لیے کافی ہے، نہیں ایسا۔ میں نے قربانی کر دی، بیگم کو ضرورت نہیں ہے، بس گھر میں نے کر دی نا، ایسا نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے الگ قربانی ہے۔ ایسے باپ نے قربانی کر لی، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے کو الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ جتنے بیٹے بالغ عاقل ہیں اور صاحب نصاب ہے ان کو الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ تو ایک کی قربانی دوسرے کی جگہ کارآمد نہیں، یعنی ایک آدمی نے قربانی کر لی وہ کتاب سب کے لیے ہوگی، ایسا نہیں۔ اور ایک واجب قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، ایک واجب قربانی کئی لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور قربانی کا وجوب زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی کے وجوب کے الگ احکام ہیں اور زکوٰۃ کے الگ احکام ہیں۔ زکوٰۃ میں بہت نرمی ہے، یعنی بہت کم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ صرف روپے، پیسے، سونا چاندی، مال تجارت، یہ چیزیں جس کے پاس ہوں اور پھر سال بھی گزر جائے، یعنی یکدم اگر ایک آدمی صاحب نصاب بنا تو پھر سال گزر جائے، اور اگر پہلے صاحب نصاب ہے تو ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اس سے اوپر ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہی 4 چیزیں، اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بہت سہولت ہے، کہ قربانی میں نہ تو سال گزرنا شرط ہے ورنہ مال تجارت ہونا شرط ہے، بلکہ قربانی میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عید کے 3 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12، ان دنوں میں جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کسی قسم کا سامان، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد سواریاں ہیں، ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زائد گھڑیاں ہیں، ضرورت سے زائد جوتے ہیں، ضرورت سے زائد فرنیچر ہے، ضرورت سے زائد یعنی جو استعمال کا گھر ہے، اس کے علاوہ آپ کا گھر ہے، یہاں تک کہ آپ کا ذاتی ایک ہی گھر ہے اور آپ خود ذاتی گھر کو چھوڑ کر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو اگرچہ وہ ایک ہی گھر ہے، آپ نے رہائش کی نیت سے لیا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ اس وقت رہ نہیں رہے تو شریعت کہتی ہے یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ جس رہائشی گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت ہے، اور جس گھر میں آپ رہ نہیں رہے، بھلے آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، خالی رکھا ہوا ہے، اور آپ کا اپنا رہائشی گھر کا ارادہ ہے، وہ اس میں وہیں آپ نے رہنا ہے، لیکن وقتی طور پر آپ اس میں نہیں رہ رہے اور آپ کرایہ دے کر کسی اور جگہ رہ رہے ہیں، یا اس کا کرایہ لے کر آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں، ذاتی گھر کا کرایہ لے کر آپ دوسرے گھر میں رہتے ہیں، لیکن وہ شریعت کہتی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اس طرح ضرورت سے زائد آپ کی ملکیت میں جو کچھ ہے، عید کے 3 دنوں میں
یعنی 10 11 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کل کچھ 86-87 ہزار روپے میں، سب کو ملا کر تو قربانی واجب ہے۔ مرد کی ملکیت میں یہ ہو تو مرد پر واجب ہے، عورت کی ملکیت میں ہو تو عورت پر واجب ہے، باپ کی ملکیت میں ہو باپ پر واجب ہے، بچوں کی ملکیت میں ہو بچوں پر واجب ہے، سب پر واجب ہے۔ ایسی ایک عورت ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، جیسے زیورات بنا لیتے ہیں، اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، 10 روپے بھی نہیں، عید کے دن 3 دنوں میں، خاص طور عید کے 3 دنوں میں 10 روپے بھی نہیں ہے، اور عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس چاندی بھی نہیں، اور ضرورت سے زائد کچھ بھی نہیں، تو پھر صرف سونا جب 7.5 تولہ ہوگا تب قربانی واجب ہوگی، ورنہ۔ لیکن اگر ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور عید کے 3 دنوں میں اس کے بعد 10 روپے بھی ملکیت میں آ جاتے ہیں، اور وہ قرض ورض نہیں ہے، ذاتی اس کو 100 روپے کسی نے عیدی دے دی عید کے 3 دنوں میں، تو 1 تولہ سونا کیونکہ اس کی قیمت بھی 86,000 سے اوپر بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور اگر انگوٹھی ہے تو ویسے ہی اس کی انگوٹھی اور سونے کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ تو بہرحال قربانی کا وجوب زیادہ ہوتا ہے بنسبت زکوٰۃ کے، تو ہمیں علماء کرام سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور سال کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے جو قربانی کا حکم ہے وہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر کے قربانی کی، نے اس کی کوشش کی تھی، اور اس کے بدل کے طور پر فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دمبا عطا فرمایا تھا، اور آج ہم جانور جو ذبح کرتے ہیں اسی کی یادگار ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔